بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپس میں برادری مل بیٹھے تو فتنہ، سکول کالج جائیں تو فتنہ، گھروں میں بیٹھیں تو فتنہ، سوسائٹی میں بازاروں میں نکلیں تو فتنہ۔ فرمایا ایک ایسا دور آ جائے گا جب سوسائٹی کے ہر جہت اور ہر سمت پر بے حیائی، عریانی، فحاشی اور کفر چھا جائے گا۔ تو اس وقت جو فرمایا کہ غاروں میں نکل جانا، جنگلوں اور غاروں میں جا کے ایمان بچانا، تو میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بجائے اصل جنگلوں اور غاروں میں جانے کے، اس وقت گھر کے ماحول کو پھر غاروں کی طرف لے جانا، گھروں کو غار بنا لینا، اور اس کے بغیر تمہارا اور تمہاری اولادوں کا ایمان بچ نہیں سکے گا۔ آج کے لیے میری اس نصیحت کو یاد رکھیں اور مجھے بتائیں، تو کوئی ہے جو یہ کہے کہ اس کے گھر میں یہ ٹی وی بھی چلیں، سارے پروگرام حسب منشا جب بھی ہوں چلیں، اور بچوں کو وہ حیا اور غیرت ایمانی اور نیکی پر بھی رکھ سکے، ان کی بیٹیوں میں حیا بھی رہ جائے؟ کوئی ہے جو اس کی ضمانت دے سکتا؟ جو صبح گھر سے نکلتے ہیں روزگار کاروبار کے لیے، رات کو واپس آتے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے پیچھے گھر میں ہوتا کیا ہے۔ تو جب ایسی فضا ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے اس کا حل بتایا، فرمایا غاروں میں جا کر ایمان بچے گا، یعنی گھر کو ایسے ماحول سے جب تک پاک نہیں کر دو گے اور یہ سب شیطانی مراکز کو جب تک بند نہیں کر دو گے اور گھر کو اس کفر اور بے حیائی کی دنیا سے کاٹ کر ایک غار کی مانند نہیں کر دو گے، اس وقت تک تمہارا یا بچوں کا ایمان نہیں بچے گا۔ آپ اگر اپنے اور اپنے بچوں کے، اگلی نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو میں 2+2=4 کی طرح کیٹاگوریکل کرتا ہوں، میرے ہاں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور جو اس سے مختلف بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، مکر کرتا ہے، جان بوجھ کی آنکھیں بند کرتا ہے، اپنی بربادی کو مول لیتا ہے کہ اس کے گھر میں ٹی وی بھی چلیں سارے جس انجام تک پہنچ چکے ہیں، اور کہے گی جی گھر میں ایمان بھی رہے، بچوں میں دین بھی رہے، ادب بھی رہے، حیا بھی رہے، نماز بھی پڑھیں، عبادت بھی رہے، ناممکن ہی محالستو جنو۔ اب یہ آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، جا کے سوچیں اور اپنی بیویوں سے بات کریں، اور یہ بھی بھول جائیں کہ میاں بیوی اپنی آنکھوں کے تعیش کے لیے تو بیٹھ کے کھول لیں، جی ہم ذرا بچوں کو بھگا دیں اندر چلے جاؤ، خبردار یہاں نہ بیٹھو، بڑی بے حیائی ہے۔ میاں بیوی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیں اور توقع کریں کہ بچے بچیاں پاک رہیں، یہ منافقت اور دھوکہ بازی ہے، یہ بچوں کو اور برباد کرنا ہے۔ بچے کسی اور جگہ جا کے دیکھ لیں گے۔ اگر بچوں کو بچانا ہے اس گناہ سے تو خود بچنا ہوگا، اپنی عیاشی ختم کرنی ہوگی، نگاہوں کی عیاشی۔ میں نے آپ کو لمحہ فکریہ دیا، گھروں کے ماحول کو پاک کریں اور اس میں فحاشی، عریانی، بے حیائی اور کفر کے ماحول کو نکال کر عبادت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز کو داخل کریں، کیسٹیں لے کے گھروں میں رکھیں، خطابات کی آڈیو کیسٹیں، ویڈیو کیسٹیں، ہاں ٹی وی رکھیں مگر ٹی وی کے چینل ختم کر کے وہاں اپنے دروس کی، درس تصوف کے، روحانیت کے، سیرت کے، درس قرآن، تعلیم اور دینی تعلیم کے کیسٹ لگائیں۔ بس گھر کو یہ ماحول دیں، حکمت سے، تأمل سے، بردباری سے بیٹھ کے بات کر کے اس کو سیٹل کریں اور بہر صورت انفورس کریں، نہیں تو آپ بھول جائیں اپنی اگلی بچوں کے لیے، بچوں کے لیے کہ آگے دین اور ایمان کی راہ پہ چلیں گے، بھول جائیں۔ اور پاکستان کا معاشرہ یورپ سے زیادہ کفر کی طرف تیزی سے جا رہا ہے، یہاں کفر اور بے حیائی بھی ہے، اوپر منافقت کا لبادہ ہے، وہاں نیرا کفر و کفر ہے، منافقت تو کوئی نہیں ہے، یہاں دو رنگی ہے، باہر کفر کی دنیا میں ایک رنگ ہوتا ہے، لہٰذا یہ لمحہ فکریہ ہے تو اس کو عمل کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ علم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور ہر وقت کثرت سے روتے پھرو، اور تم گھروں کو، شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف دوڑ جاؤ۔ یہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، یہ بات اس وقت کی تھی، اور آج 14 صدیاں بیت گئی ہے، اور اب تو ادوار فتن کا آغاز ہو گیا ہے۔
فتنوں کی علامتیں نمایاں ہو گئی۔ لہذا آج جہاں نیکی اور اجر کے لیے امکانات زیادہ ہیں، وہاں تباہی اور بربادی کے بھی امکانات زیادہ ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر حضرت امام حارث محاسبی ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ غفلت پیدا کرتے ہیں، غفلت قسوت پیدا کرتے ہیں، قسوت اللہ سے بعد دوری کا باعث بنتا ہے، اور پھر اللہ سے دوری جہنم کا باعث بنتی۔ اس پر امام حارث محاسبی کہتے ہیں کہ یہ بات جو تمہیں بتائی ہے اے دوست، اگر تو زندوں میں ہے تو اس پر غور کر، تفکر کر، اور اگر تو مردوں میں شامل ہو چکا ہے، مردوں میں، تو کہا کہ مردوں نے تو اپنی جانوں کو پہلے ہی دنیا کی محبت کی چھری سے ذبح کر کے مار ڈالا ہے۔ مردوں نے تو پہلے ہی حب دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہوا ہے۔ لہذا تعمق اور تفکر کر اس بات پر کہ تو گناہ کو ترک کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ایک صحابی نے، صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کی تعریف کیا ہے؟ ہم گناہ کو کیسے پہچانیں کہ یہ گناہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک کرائیٹیرین دیا، فرمایا جو تیرے جی میں کھٹکے وہ گناہ ہے، اور فرمایا ایک علامت اور بتا دو، فرمایا وہ عمل جو تو چھپ کے کرے اور لوگوں سے بچاتا چھپاتا پھرے وہ گناہ ہے۔ اب آپ اگر کسی سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو یہ تو پتہ ہوتا ہے نا کہ جھوٹ ہے، تو وہ دل پہ بوجھ کا باعث بنتا ہے یا نہیں؟ اب ایک کسوٹی دے رہا ہوں، اسی پر ناپ لیں کہ آپ مردوں میں چلے گئے ہیں کہ ابھی زندوں میں ہیں۔ اگر جھوٹ بول کر جی بے چین نہیں ہو جاتا اور اندر گرفت نہیں ہو جاتی اور ضمیر سخت بوجھ میں پریشان نہیں ہو جاتا کہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں، اگر اندر کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ بول دیا، تو افسوس میرے دوست کہ تو مردوں میں جا چکا ہے، تیرا شمار زندوں میں نہیں رہا۔ زندوں میں ہوتا تو کچھ کھٹک تو پیدا ہوتی۔ تو علاج کیا ہے اس پورے سلسلہ نتائج سے بچنے کا؟ کہ گناہ ترک کر دیے جائیں، اور اگر ترک گناہ ہو تو انشراح صدر نصیب ہو جاتا ہے، طبیعت کھل جاتی ہے اور کھل جاتی ہے، سینہ اور دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا ترک ذنوب اور ترک معاصی، گناہ چھوڑ دینے کی اگلی برکت یہ کہ انسان کو امن محسوس ہوتا ہے اپنے اندر۔ واہ واہ واہ، فرسٹریشن ختم ہو جاتی۔ ایک ہے عبادت کرنا، یہ اضافی قدم ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ عبادت سے بڑا قدم ہے ترک گناہ۔ عبادت کرنا آسان ہے، ترک گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ گناہ کا ترک کرنا یہ اللہ کی بڑی بندگی ہے۔ بندہ وہ ہے جو خدا کی نافرمانی چھوڑ دے، جس نے زندگی سے گناہ عصیاں ترک کر دیے، وہ ولایت کی راہ پہ چڑھ گیا۔ عبادت اس کے نور کو بڑھاتی چلی جائے گی، اللہ کی قربت کو بڑھاتی چلی جائے گی، عبادت اس کے اجر کو بڑھاتی چلی جائے گی، اس کی منزلت کو، اس کے رتبوں کو بڑھاتی چلی جائے گی۔ ترک ذنوب پر جسے استقامت ہو گئی وہ اللہ کا ولی ہو گیا، اس کو اندر من میں امن مل جاتا ہے۔ کیا؟ اور جس کا من امن پا گیا اسے نہ کوئی خوف رہا نہ کوئی غم رہا۔ تو اس کو کہتے ہیں قلت الہم والغم والحزن، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کے خوف بھی چلے جاتے ہیں، اس کا غم بھی چلا جاتا ہے، وہ سکون کی وادی میں رہتا ہے اور امن کے سمندروں میں تیرتا ہے، راحت اور چین کے باغوں سے پھل کھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی طبیعت کے اندر اللہ رب العزت اس کی عزت نفس دے دیتا ہے اس کو، یعنی وہ باغیرت ہو جاتا ہے، عزت نفس ہو جاتی ہے، وہ دنیا داروں لوگوں کے ہاتھوں سے بے عزت ہونے کا ڈر نہیں رہتا۔
یعنی وہ کسی بڑے سے ڈرتا نہیں. پھر ترک ذنوب سے اگلی برکت جو نصیب ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک اس کے لیے رزق آسان کرتا ہے. ترک گناہ کریں اور زندگی میں راغب زندگی کو راغب عبادت کریں، خود کو داخل عبادت کریں. اور عبادت کے لیے کہا پنجگانہ نماز کی پابندی سے داخل عبادت ہونے کے لیے رات کے اندھیرے میں مصلی سے تعلق جوڑیں اور کوشش کریں کہ اللہ پاک آپ کی پوری زندگی کو گناہ کی سیاہی سے پاک اور عبادت اور بندگی کے نور سے روشن فرما دے. عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس.